تو یہ جو کہہ رہا ہے تو کسی نے کیا ہوگا نا استعمال، یا کیا ہوگا؟ ہو رہا ہے، اب ہو رہا ہے، دیکھیں چلیں نا، جی جی ابھی لوڈنگ ہو رہی ہے نا، لوڈ ہو رہا ہے، جیسے ہوتا ہے میں آپ کو بولتی جی ہوں۔ جی ہو گیا ہے نا؟ جی 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 لائیو ہے؟ اب لائیو ہے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے طب نبوی، دا پروفیٹک میڈیسن، ٹرو ہیلنگ فار کرونا اینڈ ایکسٹریملی فیٹل ڈیزیزز، کہ جو بھی مہلک بیماری ہوتی ہیں اس کے متعلق طب نبوی سے ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ تو طب نبوی بہترین علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، صحت مند زندگی ملتی ہے اس سے۔ تو ہم جو ہے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم اہدنی وسددنی، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، جانتے ہیں سمجھتے ہیں طب نبوی۔ طب نبوی بہترین علاج ہے، صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیماری کا علاج ہے، صحت مند زندگی اس سے ملتی ہے۔ تو طب نبوی کا علاج آج ہم جانیں گے، سمجھیں گے، عود ہندی سے، آب زمزم، شہد، کلونجی اور حجامہ سے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ طب نبوی جو ہے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ طریقہ علاج بتایا ہے جو آج تک کسی ڈاکٹر، معالج یا حکیم نے ہمیں نہیں بتایا، ٹھیک ہے۔ اور بہت سی بیماریوں کی طے میں جنات یا شیاطین ہوتے ہیں، اور ان کا واحد علاج اللہ اور رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ شیطان ایک غیر مادی، روحانی یا اسپریچول چیز ہے، اس کا اثر چونکہ روحانی ہوتا ہے، اس لیے علاج بھی روح کا ہونا چاہیے، جس کا سب سے بڑا ذریعہ سورس قرآن یا حدیث ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ طب نبوی کا ایک بڑا حصہ پرہیزی ہے، حفاظتی تدابیر ہے اور حفظان صحت پر مشتمل ہے۔ طب نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ سے کہیں زیادہ کیئر کرتے ہمیں نظر آتے ہیں۔ طب نبوی میں ہمیں کاموں کی لاجک اور ریزننگ ملیں گی، لیکن ایمان والے ہوتے ہیں وہ لاجک نہیں مانگتے۔ ہمارا جو طرز خوراک ہوتا ہے، جس طرح کی ہم خوراک رہتے ہیں، ہماری کمزوریوں اور بیماریوں کا باعث ہے۔ جنک فوڈ کھا لیتے ہیں، بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں کہ ہماری طرز خوراک جو ہوتا ہے وہ ہماری کمزوریوں اور بیماریوں کا باعث ہے۔ تو ہمیں سنتوں پر عمل کر کے عمل کرنا چاہیے، سنتوں کو پھیلانا چاہیے، تو ان سے چھٹکارا ہم پا سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف بیماریوں کے لیے مختلف دم ہوتے ہیں۔ ہم دم سے، قرآن بھی آپ کو پتہ ہے شفا ہے، تو ہم دم بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم بیماریوں کا علاج وجوہات کو دیکھ کر کرنا چاہیے، جس طرح ڈاکٹر بھی اس کے ریزن دیکھتے ہیں پھر علاج کرتے ہیں۔ تو طب نبوی میں بھی یہی ہے، آپ سسم کی طب میں بھی، آپ سسم کی بھی میڈیسنز اور میڈیکل میں یہ ہے۔ اور علماء کہتے ہیں، آپ لوگ خوش ہو جائیں، علماء کہتے ہیں کہ طب نبوی پڑھ کر آپ آدھے سے زیادہ ڈاکٹر بن جائیں گے، کیونکہ گھر میں ہی سب چیزیں، کلونجی، شہد، زیرہ، ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اور اگر معلوم ہو تو ہم ساری عود ہندی اور چیزیں بھی جو خرید لیں، جو آپ سب نے بتائی ہیں، ان سے علاج کریں تو انشاءاللہ۔ تو بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں طب نبوی پر، آپ سب نے جو طب بتائی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم ہر مشکل اور پریشانی میں ہمیں رب پر بھروسہ ہونا چاہیے، ہم پہ رب پر بھروسہ کرنے والا ہمیں ہونا چاہیے، کیونکہ خمسہ مصیبت قرآن مجید میں کہ 5 مصیبتیں تو انسان پہ آئیں گی انشاءاللہ، ضرور آتی ہیں۔ 5 مصیبتیں تو اس میں دنیا میں آتی ہیں، جان کا نقصان، مال کا نقصان، چیزوں کا نقصان، بزنس، کاروبار، سب کچھ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی ہے۔
تو یا تو انفرادی مشکلات ہوتی ہیں اپنی اپنے، اور یا تو جو ہے اجتماعی مشکلات ہوتی، جیسے اجتماعی مشکل ایک آج کل آئی ہوئی ہے، یہ ہمارا پینڈیمک ہے، کووڈ-19 ہے، یہ کرونا وائرس ہے، تو ایسی چیزیں تو آئیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر مشکل پریشانی میں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور صبر سے اس پہ گزر جانا چاہیے، کیونکہ صبر ان اللہ مع الصابرین، سب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ تو ایک ایسی مشکل آئی ہوئی، ایسی آزمائش، ایسا ٹیسٹ ہے کہ بہت سی چیزیں بہت طرح سے افیکٹ ہوئی ہیں، روزی کسی کی چلی گئی ہے، کسی مطلب لوگ اس سے سفر کرتے ہیں تو بیماریاں آ جاتی ہیں، سب گھر میں بیٹھ کے کام ہو رہا ہے، بہت سی چیزیں آپ لوگ بھی گزر رہے ہیں، اس سے ہم سب گزر رہے ہیں۔ تو کل نہیں یصیبنا، سورۃ التوبہ 51، کل نہیں یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کہہ دیجئے، ان سے کہیے ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اللہ ہی ہمارا مولا ہے، اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے جو لکھ دی وہ پہنچے گی۔ پھر اس حدیث سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے جو مصیبت تم کو پہنچی وہ تم سے ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو ٹل گئی وہ تم پر آ ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے سے، زمین و آسمان پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم کو بنایا اپنے ہاتھوں سے، اور قلم سے کہا لکھ، اس نے کہا کیا لکھوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کچھ لکھ ڈالو، تو ہماری قسمتیں لکھ جا چکی، صرف جو ہے ہماری تقدیر کو دعا بدل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ حدیث بھی دکھا دیں اسکرین پہ جو میں نے ابھی پڑھی، جو مصیبت تم کو پہنچی وہ تم سے ٹل نہیں سکتی، اور جو ٹل گئی تم پر آ ہی نہیں سکتی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بیماریاں آ گئی ہیں تو کوئی بیماری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں، اسکرین پہ توجہ مبذول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو، ضرور اس کی دوا بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تدبیر کیا کرو، دوا اور دعا اور دوا ساتھ چلتی ہے، دوا بھی کرنی چاہیے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے، جب کوئی دوا بیماری پر ٹھیک بٹھا دی جاتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا لا علاج نہیں، جو یہ آج کل پھیلا ہوا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ ہر بیماری کا علاج ہے، تو کرونا لا علاج نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کرونا کا 100% علاج ممکن ہے۔ قسط الہندی کا ذکر حدیث میں کافی موجود ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں سے تم علاج کرتے ہو ان میں سب سے بہترین دوا پشنا لگوانا اور قسط بحری ہے، ٹھیک ہے، قسط بحری ہے۔ اور ام قیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس قسط الہندی کو بطور دوا استعمال کرو، اس لیے کہ اس میں 7 بیماریوں کے لیے شفا ہے، ذات الجم انہی میں سے ایک بیماری ہے۔ اب جیسے ہمارے یہاں کورونا ہے نا، ایسے ذات الجم کی بھی جو ہے نا ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے، جیسے نمونیا میں ہوتا ہے، پھیپھڑوں کا انفیکشن ہے، سانس سے منسلک بیماریاں ہیں، تو جیسے آج کل کورونا وائرس کی بھی یہی سمٹمز ہوتی ہے نا، تو یہی سمٹمز ہوتی ہیں۔ تو عود ہندی قسط ہند، آپ سب نے فرمایا تم لوگ اس عود ہندی قسط کا استعمال کیا کرو، کیونکہ اس میں 7 بیماریوں کا علاج ہے۔ حلق کے درد میں اسے ناک میں ڈالا جاتا ہے، پسلی کے درد میں اس کو یہ چبائی جاتی ہے قسط الہندی جو ہے۔ اور اب آپ اس کی تصویر دیکھیں اسٹیج پر، یہ پاؤڈرک فارم میں کوسٹس روٹ قسط الہندی پاؤڈر، یہ پاؤڈر فارم میں بھی آتی ہے، اور یہ جو ہے اس کے جو ہے یہ ڈنڈیا میں ملتی ہے نا، یہ اسٹک فارم میں بھی ہوتی ہے، یہ دونوں طرح ہمیں ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی پیا ہے، استعمال کیا ہے، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ بہت آرام آ گیا، مطلب شفا ہو گئی جن جن نے بھی پیا۔ تو ان کے پینے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پاؤڈر جو ہے اس کو لیں اور شہد کے پانی کے ساتھ پی لیں اس کو، یا ویسے پانی کے ساتھ پی لیں نا، شہد کے پانی سے بھی آتا ہے، ویسے پینے سے بھی آتا ہے، شہد میں بھی آپ کو پتہ شفا ہے، تو صبح شام یا 3 ٹائم ڈوز بنا کے اس کو پی لیں تو واقعی شفا ہوئی ہے، بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں شفا ہوئی قسط الہندی سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قسط الہندی سے بلڈ پریشر کو ہیلپ کرتا ہے، جو کریمس آتے ہیں خواتین کو، لڑکیوں کو مینسز میں، اس میں یہ مددگار ہے، اور جو ہے یورینل پین، پیشاب میں جو درد ہوتا ہے، اور یہ یورین کے فلو کو ایزی کرتا ہے،
ماہواری کی تکلیف کو دور کرتا ہے. پروسٹیٹ کینسر مردوں کو ہو جاتا ہے، اس میں یہ مددگار ہے. تھائرائڈ گلینڈز ہیں، موٹاپا ہے، اور جو ہے یہ کولڈ ہے، نزلہ ہے، فلو ہے، اس میں یہ مؤثر ہے قسط الہندی. اور جو ٹائٹ چیسٹ ہو جاتا ہے، سانس کی بیماری، ایسما ہے، بہت ہی پرانی کف اور کھانسی ہوتی ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہے. اور جو ہے یہ جو ہے پیٹ کے درد کے لیے فائدہ مند ہے، پیٹ کی جو بیماریاں آتی ہے اور گردے کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے. اور پتھری جو ہوتی، پتھر ہو جاتی ہے، اس کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے. اور جو ہے جو کمر کے درد ہوتے ہیں، لوور بیک پینز جو ہوتے ہیں، اس کے لیے فائدہ مند ہے. اور ہڈیوں کے درد کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اس کے بعد جو ہے یہ سارے اس کے فائدے میں نے آپ کو بتا دی، اس کے سارے فائدے قسط الہندی کے. اور کرونا جیسی جو چیز ہوتی نا، سانس میں پرابلم، اور یہ اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کرونا وائرس کے لیے بھی. تو یہ ظاہر ہے یہ چیزیں آپ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے بتائی، تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اب یہ جو بالکل پریشان نہ ہو، آج کل جو احتیاطی تدابیر ہیں کہ فلائٹس کینسل ہو گئے، کتنی جگہوں کے لوگ جو ہے بہت کم ٹریول کر رہے ہیں، جاتے آتے نہیں ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ملتا ہے کہ وہاں جب پلیگ آ جائے، جب پلیگ طاعون پھیل جائے، تو حدیث مبارکہ دیکھیں آپ اسکرین پر، جب طاعون پھیلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سن لو کہ کسی جگہ طاعون کی وبا پھیل گئی ہے، پلیگ ہو گیا ہے، تو وہاں مت جاؤ. جیسے آج کل ہم پرہیزی کر رہے، نہیں سفر کریں، لیکن جب کسی جگہ یہ وبا پھوٹ پڑے تو تم وہیں موجود ہو، تو اس جگہ سے نہ نکلو، اسے نہیں نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بھی سب نے پڑھا ہوگا کہ یونیسیف نے کچھ ہمیں چیزیں بتائی تھیں، کہ انہوں نے کچھ ہمیں رولز بتائے تھے کہ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے ضروری ہدایات پر عمل کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ نیشن جو ہے نیچرل جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں بتایا گیا تھا کہ اس وائرس سے بچنے کے لیے یہ کیا احتیاطی تدابیر کریں. یہ اصل میں یہ جو وائرس جو ہے نا، وہ ایکسپوز ہوتا ہے 26 to 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ جراثیم کو ختم کر دیتا ہے کورونا وائرس کے، کیونکہ یہ وائرس جو ہے گرم ریجن میں، گرم ایریا میں نہیں رہتا. ٹھیک ہے. تو جب ٹیمپریچر 26 to 27 ڈگری ہوتا ہے تو وہ اس کو کل کر دیتا ہے. اور اگر گرم پانی پیا جائے اور سورج کی روشنی بہت ضروری، وہ بھی ہمیں ملتی رہے، تو وہ بھی اس وائرس سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. اور اب یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز کہ آئس کریم ہے، ٹھنڈے کھانے ہیں، اس کو بھی نہ کھائیں. ٹھنڈے مشروبات سے بچنے کی بھی ماہرین جو ہے ہمیں ہدایت کرتے ہیں کہ یہ بھی نہ کریں. پھر کرونا وائرس جو ہے اس کا جو ہے کووڈ-19 کا سائز میں بڑا ہے، اور اس کا سیل کا ڈائیمیٹر 400 سے 500 مائکرو ہے. اس وجہ سے کوئی بھی جو ماسک آپ یوز کرتے ہیں وہ اس کو آپ کے اندر انٹر ہونے نہیں دیتا. اس لیے میری بہنوں ماسک بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی احتیاطی تدابیر بہت بتاتے تھے، تو ماسک بہت ضروری. جو بھی آپ پہنتے ہیں اس کو خوشی سے پہنیں. کورونا وائرس جب کسی فیبرک پر گرتا ہے تو 9 گھنٹے رہتا ہے. تو کپڑے دھونے کی وجہ سے اور اوپر سورج کی روشنی میں کپڑوں کو ڈال دینے سے، دھوپ میں ڈال دینے، دھوپ میں سکھانے سے 2 گھنٹے کے اندر اندر کیا ہوتا ہے وہ وائرس کل ہو جاتا ہے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈرائر میں سکھاتے ہیں اور کپڑوں کو دھوپ نہیں مل رہی ہے، ہم بھی اندر گھروں میں بند ہوتے ہیں، دھوپ نہیں مل رہی ہے، تو دھوپ بھی اس کے لیے بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے کرونا وائرس کے لیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کرونا وائرس ہاتھوں پر 10 منٹ رہتا ہے، تو ضرور جو ہے سینیٹائزر اپنے پاکٹس میں رکھیں اور سینیٹائزر یوز کریں. اور اب ہم سب کر ہی رہے ہیں نا، ہر جگہ جا رہے ہیں، ماسک بھی پہن رہے ہیں، اور جو ہے سینیٹائزر بھی یوز کریں. گھر میں داخل ہو تو کریں، کہیں جائیں تو کریں، ہاسپٹل میں اور ادھر جاتے ہیں ڈاکٹرز آفس میں تو وہاں بھی سینیٹائزر رکھیں. تو یہ بھی بہت بڑی احتیاط ہے. اور پھر جو ہے یہ وائرس جو ہے سیٹل نہیں ہوتا، مگر یہ زمین پر ہوتا ہے، گراؤنڈ پر رہتا ہے. تو کیا ہوتا ہے، یہ گراؤنڈ پہ رہتا ہے تو یہ ہوا میں ایکسپوز نہیں ہوتا ہے. مگر آج کل یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایئر بورن نہیں ہے، لیکن آج کل نئی تحقیق آئی ہے کہ یہ ایئر بورن ہے. کیونکہ ریسرچ بتا رہی ہے، تحقیق آپ بھی کر لیں، میں بھی کر لوں گی، کہ جو لوگ گھر میں بیٹھے تھے
ان کو بھی وائرس ہو گیا، ٹھیک ہے، ان کو بھی وائرس ہو گیا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ تحقیق آپ دیکھیں کہ پہلے انہوں نے بتایا کہ یہ ایئر بورن نہیں ہے، ہوا سے نہیں پھیلتا، اب انہوں نے تحقیق کر لی، ریسرچ کر لی کہ نہیں ایئر بورن ہے، کیونکہ گھر میں بیٹھے کو کیوں ہو گیا وائرس نا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے، آپ سسم کی جو بات ہے، وہ جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ 1400 سال پہلے جو بتا دی وہ آج تک پکی اور سچی ہے۔ اب آپ دیکھیں ہماری ریسرچ ہوتی ہیں وہ کتنی گڑبڑ ہو جاتی ہے نا۔ تو اس کو ہم آپ لوگ بھی ریسرچ کریں، اور آپ کو روز ریسرچز مل رہی ہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے بس اللہ کی رسی کو تھام لے، اور دوا اور دعا دونوں ساتھ کرنی ہے، طب نبوی بھی کرنا ہے۔ عریش تھوڑا سا کھول دو تاکہ سگنلز ملے مجھے، ذرا سا، بس 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 بس۔ تو ہمیں جو ہے دوا دعا دونوں ساتھ چلتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ ہمیں ہاتھ دھونے کا کہا گیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں آلویز کہا ہے کہ صبح اٹھ کے جو ہے ضرور ہاتھ دھویا کرو، کیونکہ پہلے ہاتھ دھو کے پھر کام کریں، کیونکہ پتہ نہیں کہ رات میں تمہارا ہاتھ جو ہے سونے میں کہاں کہاں لگاؤ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لو، کیونکہ اس میں برکت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہی چیزیں دیکھیں آ گئی کہ کورونا وائرس میں ہمیں ہاتھ دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے احتیاطی تدابیر بھی بہت کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ دوا اور دعا ساتھ چلتی ہے، ضرور ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ یہ کہ صرف نہیں ہم جھاڑیں اور پھونکیں، ہم دم کریں، دوا بھی کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی موت ہو جاتی ہے کورونا وائرس سے، ہم موت نہیں مانگ رہے، اللہ نے کہا موت نہیں مانگو، موت نہیں مانگتے ہم، لیکن دیکھیں موت تو ایوری سول ہیز ٹو ٹیسٹ ڈیتھ، ہر زیرو کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ٹھیک ہے، ہر جان موت کا مزہ چکھے گی۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے کسی کی موت ہو جاتی ہے، کیونکہ جو لا علاج مرض ہیں وہ تو شہادت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو شہادت کی موت ہے۔ تو اس پہ بھی ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ بیوہ ہو جائیں، کوئی نہیں چاہتا بچے مر جائیں، کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی نہیں چاہتا کسی کے والد مر جائیں، کسی کی والدہ مر جائیں، کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن کیا ہے کہ یہ شہادت بھی ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شہید اس میں جو انتقال کر دیتا ہے، آپ کو پتہ ہے شہید کا مرتبہ تو بہت بلند ہے سارا، آپ کو یہ آج ہمارا شہید کا ٹاپک نہیں ہے، ہمارے دوسرے درسوں میں ہم کر چکے ہیں۔ تو یہ ایک شادی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ کی بیماری میں یعنی ہیضے سے مرنے والا شہید، اور طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے، کینسر کی بیماری میں مرنے والا شہید ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شہد سے کس طرح علاج ہوتا ہے، کس طرح آپ سے ہم نے فرمایا شہد سے علاج۔ تو سب سے پہلے تو ہم سورۃ النحل کی آیت 65 to 69 ہے، اور دیکھ تیرے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا، اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس، اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہے۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں، ٹھیک ہے۔ انگلش میں بھی ترجمہ ہے، کوئی چاہے تو اس کو آپ لوگ جو ہے اسکرین شاٹ تو آپ لوگ لے ہی رہے ہیں ماشاءاللہ، تو وہ لے لیں آپ اسکرین شاٹ بھی۔ یہ سورۃ النحل کی آیت تھی جو میں نے ترجمہ پڑھا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کرتے ہیں کہ حدیث مبارکہ اسکرین پہ آپ دیکھیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری دوائیوں میں کوئی بھلائی ہے تو شہد کے شربت میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو شہد کا اب ہم دیکھتے ہیں، ایک امام ابن القیم جو ہے
زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ دا میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو ڈرنک ہنی اینڈ واٹر فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ. سب سے پہلے نہار منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ شہد کا پانی صبح صبح پیتے تھے. ٹھیک ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ کرتے ہیں یہ سنت، تو ہم لوگ کر رہے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوگا، اٹ از اے ہڈن کیور فار دا پرزرویشن آف ونس ہیلتھ. اس میں ایک جو ہے آپ کی پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، چھپی ہوئی کیور ہے آپ کے لیے، اس میں کہہ رہے آپ کی صحت کے لیے. اور جو ہے نن ول بینیفٹ فرام اٹ ایکسیپٹ دا انٹیلیجنٹ. آیت میں بھی یہی تھا کہ اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو علم والے ہیں، جو عقل اور سمجھ والے ہیں، وہی اس کو صبح پئیں گے. کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو میری بہنوں جو نہیں پیتے ہیں اور اگر بھول گئے ہیں تو پھر سے ہم شروع کر دیتے ہیں، میں اور آپ، ہم اس کو پئیں گے شہد کے پانی کو صبح صبح نہار منہ. ٹھیک ہے، نہار منہ پئیں گے انشاءاللہ. تو اس میں بڑے فائدے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ شہد جو ہے تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے. ٹھیک ہے، شہد قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے. اب جو میڈیکیٹڈ اینٹی بائیوٹک جو ڈاکٹر دیتے ہیں اس سے ہمیں پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ریئیکشن ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہے شہد جو ہے قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے، نیچرل اینٹی بائیوٹک ہے. اگر آپ کو سائنس کی پرابلم میں ہے تو اس میں شہد کو حلق میں لگائیں تو اس کو حلق کو کھولتا ہے، بند جگہوں کو کھولتا ہے. آپ کو کہیں سوجن ہو جائے، سویلنگ ہو جائے تو شہد لگا دیں. اور جو ہے گلے کی خراش ہو، سور تھروٹ ہو تو اس کے لیے بھی مفید ہے. گلے کے انفیکشن میں ریشہ پس نکالنے میں مددگار ہے، بیکٹیریا کو مار دیتا ہے شہد. اچھا آپ لوگ یہ کریں کہ بس آپ کے کان گوشگوار ہوں، آپ لوگ سنتے رہیں. کچھ چیزیں جو ہے بنانے کی بھی آئیں گی ہمارے درس میں، کس طرح کچھ چیزیں کچھ بیماریوں کے لیے بناتے ہیں، تو صرف آپ سن لیں نا. تو اگر نوٹ بک کے پاس ہے تو لکھیں، ورنہ اس کی آپ ریکارڈنگ ریوائنڈ فارورڈ کر کے چیزیں لکھ لیجئے گا کہ کیا چیز کیسے بنتی ہے. تو میں نے کہا چلے پہلے ہی آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے، تو جو ہے اور کچھ ایسی چیز چاہیے ہوگی تو میں بھی آپ کو بھیج دوں گی. ٹھیک ہے، تو آرام سے بس سنیں، سکون سے سنیں. تو گلے کی خراش، سور تھروٹ کے لیے مفید ہے. گلے کے انفیکشن میں ریشہ پس نکالنے میں مددگار ہے شہد. بیکٹیریا کو مار دیتا ہے. معدے کی جلن والے جو ہے وہ کیا کریں، شہد کو پھلوں کے سرکے میں، ایک تو ایپل سائڈر ونیگر آتا ہے، وہ نہیں، پھلوں کا ایک سرکہ آتا ہے ونیگر، تو اس کو کیا کریں، اس کے ساتھ لے لیں. شہد کو پھلوں کے سرکے کے ساتھ لے لیں، اور اس سے اس کی جو مقدار ہے جو ہے شہد سے آدھی مقدار ہوگی سرکے کی. ٹھیک ہے، خوش بلغمی، کھانسی یا کسی بھی قسم کی کھانسی کے لیے اسے فلفل دراز کالی مرچ کی طرح ہوتی ہے، اس کے ساتھ لے لیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں کالی مرچ ایسی ہوتی ہے، فلفل دراز ایسی ہوتی ہے، اسکرین پہ دیکھیں. 1 ٹیبل اسپون آپ جو ہے کھانسی جو ہو نا تو اس کے لیے کیا کریں، خوش کھانسی ہو، بلغمی کھانسی کے لیے 1 ٹیبل اسپون فلفل دراز پسا ہوا 3 ٹیبل اسپون شہد میں ملا کر رکھ لیں، اور ½ ٹی اسپون کھانسی کے وقت اور سوتے وقت اس کو چٹائیں، اور خود بھی چاٹ لیں جس کو بھی ہو. ٹھیک ہے، خارش کے لیے شہد، سرکہ اور زیتون کا تیل ہم وزن ملا کر لگا لیں خارش ہو تو. ٹھیک ہے، یہ مکسچر پیسوریاسس انڈر اسکن فنگس جو ہوتا ہے نا اس کے لیے بہت فائدہ دیتا ہے، وقتی فائدہ دے دیتا ہے. ویسے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مہندی کے پتوں کو گرائنڈ کر کے، ابھی مہندی کا آگے آئے گا لیکن بیچ میں ایک بات آ گئی ہے، وہ مہندی کا الگ سے ہم کریں گے. تو مہندی کے پتوں کو گرائنڈ کر کے رات بھر پھلوں کے سرکے میں بھگو دیں اور صبح کو ابال لیں. ایک جوش آنے پر چولہا بند کر دیں اور اس میں زیتون کا تیل ملا لیں اور بوٹل میں ڈال دیں. یہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ پسوریاسس یعنی انڈر اسکن کے اندر جو فنگس ہو جاتا ہے اس کے لیے ہوتی ہے مکسچر. تو اس طرح بنتا ہے کہ اس کی مقدار یہ ہوتی ہے کہ سرکہ 1 بڑا مگ، آپ کا چائے کا مگ، مہندی کے پتوں کا پاؤڈر 1 چمچ، زیتون کا تیل اور سرکے کا چوتھا حصہ. یہ مکسچر خارش کی جگہ پھٹی ہوئی ایڑیاں، آپ کی ایڑیاں جو ہوتی ہیں پھٹ جاتی ہیں نا، بہت بری طرح پھٹتی ہیں، اور زخموں کو بھرنے کی بہترین دوا ہے. اچھا میری بہنوں، اصلی شہد کو گرم نہیں کیا جاتا، اس کو چھان لیں. ٹھیک ہے، اصلی شہد تھن ہوتا ہے اور اس کی دھار، اصلی شہد کی پہچان کیا ہے، وہ تھن ہوگا، اس کی دھار لمبی ہوتی ہے. جلے ہوئے حصے پر نہیں کھولو، سگنل نہیں آئیں گے. اریج دروازہ کھولو. ہاں اتنے بس، ہاں تھوڑا آدھا، آپ نہیں آئی ہو نا، تھوڑا سا کھلا رکھ. ہاں سگنل نہیں، میری آوازیں آپ لوگوں کی ہو رہی نا. ہاں تو جو ہے زیتون کا تیل اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو پھٹی ہوئی ایریا اور زخموں کو بھرنے کی بہترین دوا ہے. اصلی شہد کو گرم نہیں کیا جا سکتا، اس کو چھان لے. اصلی شہد تھن ہوتا ہے اور اس کی دھار لمبی ہوتی ہے. آپ ڈالیں گی نا
چمچے سے تو آپ کو اس کی دھار لمبی دھار ہوگی، تو یہ اصلی شہد کی پہچان ہے۔ جلے ہوئے حصے پر شہد لگائیں تو فوری آرام آتا ہے، جیسے ہی ہاتھ جل جائے تو شہد لگا، نشان تک نہیں چھوڑتا۔ کینسر کے خلاف مددگار ہے۔ اچھا، منہ میں اگر بدبو ہے تو کیا کریں؟ منہ کی بدبو میں اگر سیب کا سرکہ، وہ ایپل سائڈر ونیگر اور شہد ہم وزن ملا کر تھوڑی دیر منہ میں لگا لیں تو بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ معدے کی تکالیف جیسے موشن ہے، ڈائریا وغیرہ اور آرتھرائٹس میں جو ہڈیوں کا پین آرتھرائٹس ہوتا ہے تو اس میں شہد کو دار چینی کے ساتھ ملا کر لینا مفید ہے۔ اگر شہد کو پانی میں ملا کر اس کو یوٹرین انفیکشن میں بہت فائدہ دیتا ہے، پانی میں ملا کر لے، جیسے وہ ہم صبح پئیں گے تو جیسے یورین کی جو ہمیں بیماری، وہ یوٹرس کی جو بیماری ہوتی ہے، رحم کی بیماری، اس میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے شہد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ طب نبوی کلونجی کا ہم دیکھتے ہیں کہ کلونجی سے کیسے علاج کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کلونجی استعمال کیا کرو کیونکہ اس میں موت کے سوا ہر بیماری کے لیے شفا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کلونجی کے بارے میں کہ ایک اور حدیث ہے کچھ اور چیزوں کے بارے میں۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھمبی یعنی مشروم آنکھوں کا بہترین علاج ہے، اور اجوا کھجور جنت کا پھل ہے، اور یہ کلونجی جو نمک میں ملا کر کھائی جائے یہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ ابن بریدہ نے کہا، حل حبۃ السودایو، یعنی اس کو ویسے تو عربی زبان میں حبہ سودا کہہ دیتے ہیں، لیکن لکھتے ہیں تو الحبۃ السودایو سے مراد شونیز ہے، تو اس کو حب سودا بھی کہتے ہیں، شونیز بھی کہتے ہیں، اور ہم لوگ اردو میں کلونجی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کلونجی کی ہم فائدے دیکھتے ہیں کہ کلونجی کے جو بلیک سیڈز جو ہوتے ہیں، یہ تو بلیک سیڈز ہی ہوتی ہے نا کلونجی، تو اس میں فنگل انفیکشن میں بہت مددگار ہوتا ہے۔ کلونجی جو ہوتا ہے فنگل انفیکشن نہیں ہوتا ہے، اور پولن میں بھی مددگار ہوتا ہے۔ یہ جو پولن جو ہوتا ہے نا، ایک اسکن الرجی ہوتی ہے، اسکن اور ہر طرح کی الرجی میں بہترین ہے کلونجی۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کلونجی فائدہ مند ہے۔ ہر طرح کے ٹیومرز، رسولیاں، گلٹیاں، فائبرائڈ اور سسٹ جو بن جاتی ہیں اس کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کینسر کے خلاف اینٹی باڈیز بڑھاتی ہے۔ جوئیں بہت سر میں ہو جاتی ہے تو کبھی کسی کے سر میں جوئیں ہو جائے تو کبھی برا نہیں منانا چاہیے، کیونکہ میں آپ کو کسی درس میں بتاؤں گی کہ صحابہ کرام کو بھی ہو گئی تھی، حج میں ہو گئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو علاج بتایا تھا۔ تو جوئیں آزمائش بھی ہوتی ہیں۔ جوؤں کو مارنے کے لیے حدیث ہے، اس میں سے میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ جوؤں کو مارنے کے لیے شہد میں کلونجی آئل یا پھلوں کے سرکے میں ہم وزن کلونجی آئل ملا کر لگا لیں۔ کلونجی جو ہے پور ڈائجیشن ہوتا ہے، کسی کو ہاضمہ صحیح نہیں ہوتا ہے، برونکائٹس ہوتا ہے، آسما ہوتا ہے، انفلیمیشن دمہ ہوتا ہے، انفلیمیشن کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کلونجی میں سوائے موت کے ہر چیز کے لیے شفا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مہندی سے بھی علاج بتایا ہے، تو ہم مہندی سے علاج دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اچھا لگ رہا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں، یہ ساری چیزیں گھر میں رکھی ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی کانٹا چبھتا یا زخم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہندی کا استعمال فرماتے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے سر درد کی شکایت لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، آپ اسے یہ فرماتے کہ سینگی لگواؤ، پشنے لگواؤ یعنی ہجامہ کرو، اور جو شخص اپنے پیروں میں درد کی شکایت لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان میں خضاب یعنی مہندی لگاؤ۔ لیکن وہ کون مہندی نہ لے لیجیے گا میری بہنوں، اس میں تو بہت ہی نقصان ہو رہے ہیں، کتنے آپ کو اسے ہاتھ میں لگا کے بھی آپ نے پڑھا ہوگا۔ ایک دفعہ ایک ویڈیو بہت آئی تھی کہ کسی بچی کو ہاتھ ہی خراب ہو گئے تھے اور بہت نقصان ہوا تھا، صحت پہ نقصان کرتی۔ تو اصل مہندی جو ہوتی ہے نا، مہندی کے اصل پتے اور وہ اس کو پیس کر اپنے پاس اپنے گھر میں استعمال کریں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ طب نبی میں زخموں کا کیا طریقہ علاج ہے۔ زخم پر پانی بہانے کے بعد چٹائی کے ٹکڑے، کون کی بنی چٹائی کی راکھ چپکا دی جائے تو خون فوراً بند ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں یہ ایک روایت سے ملتا ہے کہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ظاہر زخم آئے تھے اور خون بند نہیں ہو رہا تھا، تو ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے وہ جلا کر اور جو ہے وہ راکھ اس کی لگائی تھی، جیسے یہاں پہ بات کی گئی ہے
کہ راکھ چپکا دی جائے چٹائی جلا کر تو خون فوراً بند ہو جاتا ہے۔ کون کی راکھ پہلے سے بنا کر بھی رکھی جا سکتی ہے۔ اب یہاں تو چٹائیوں کا رواج نہیں، ہمارے ملک میں تو بہت چٹائیاں ہم نے استعمال کی الحمدللہ الحمدللہ۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ لائی ہوں، میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ چٹائی وہاں سے لاؤں لیکن لانا بھول گئی تو یہ تاثیر میں ٹھنڈی ہوتی ہے، خون جذب کر لیتی ہے اور نالیوں کو بہترین طریقے سے بند کر دیتی ہے۔ کون؟ راکھ۔ کھلے ہوئے زخم میں اس راکھ کو بھرنا بہت عمدہ علاج اور فرسٹ ایڈ ہے۔ میں نے اپنی ساس کو دیکھا، ماشاء اللہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ اسی طرح کی چیزیں کیا کرتی تھیں۔ ہمارے گھر میں سارے عمل تھے، طب بھی تھی، طب نبی بھی تھی۔ اگر کون کے تنکے میسر نہ ہوں تو کھجور کے پتوں یا پٹسن آپ کو پتہ ہے نا، جو بوریوں میں گندم آتی ہے اسے سیبا بھی کہتے ہیں، اس کو جلا کر راکھ استعمال کر سکتے ہیں۔ جوٹ جس کو کہہ لیں، پٹسن جو گولڈن کلر کی پہلے تو بوریوں میں آتا تھا نا، اب تو وہ دوسری طرح کے کپڑوں کے تھیلوں میں ہمارے چاول وغیرہ، لیکن آپ کو یاد ہو بیک ٹو اور ہوم ہماری کنٹریز میں وہ جوٹ کے بیگز آتے تھے نا گولڈن قسم کے، ٹھیک ہے، تو اس کو سیبا بھی کہتے ہیں، اور وہ جو بوریاں آتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں چھوٹے موٹے زخموں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہندی لگایا کرتے تھے۔ آج کل بازار میں نے آپ سے بتایا کیمیکل والی مہندی دستیاب ہے، لہٰذا رسک نہ لیا جائے بلکہ مہندی کے پتوں کو گھر میں گرائنڈ کر کے چھان لے۔ اس پاؤڈر کو پھوڑا پھنسی وغیرہ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھٹی ہوئی ایڑیوں کے لیے اس پاؤڈر میں پانی اور آئل ملا کر لگانا مفید ہے۔ اس کے بعد میری بہنوں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوا کے متعلق کیا فرمایا ہے، کیونکہ طب نبوی پڑھ رہے ہیں۔ اجوا کھجور، عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اسکرین پہ توجہ مبذول، مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے اول وقت نہار منہ اجوا کھانا ہر جادو یا زہر سے شفا ہے۔ تو طاق عدد میں کھائیں گی یا ایک کھائیں گی، 3 کھائیں گی، 5 کھائیں گی یا 7 کھائیں گی، بہت ایزیلی اویلیبل ہے ہر اسٹور پہ۔ ہمیں تو نیو یارک میں ماشاء اللہ جتنا شکر کریں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر عام اسٹور میں سب مل رہا ہے، اگر کوئی ایسی چیز عام اسٹور میں نہیں ملتی تو آپ ایسٹوریا چلے جائیں، پورا عربک ایریا ہے، وہاں آپ کو سب چیزیں مل جائیں گی۔ اس کے بعد ویسے تو یہ عام مل رہی ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اجوا اور اجوا کھجور کا پاؤڈر پیس کر کیا اس کو کھانے سے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے آئے، آپ نے میری دونوں چھاتیوں یعنی سینے کے درمیان چیسٹ پر ہاتھ رکھا، اپنا ہاتھ رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کی۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور جو ہے میں نے ٹھنڈک محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں دل کی بیماری ہے، حارث بن کلدہ کے پاس جاؤ جو قبیلہ ثقیف کے ہیں، وہ دوا علاج کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے علاج کرنے والے، ان کو چاہیے کہ مدینہ کی اجوا کھجوروں میں 7 کھجوریں لے اور انہیں گٹلیوں سمیت کوٹ ڈالیں، پھر اس کا لدود بنا کر تمہارے منہ میں ڈالیں، یعنی پاؤڈر۔ اور یہ پاؤڈر آپ مدینہ جائیں نا، ویسے عربک ایریاز میں اسٹوریا میں بھی مل جائے گا آپ کو، عربک شاپس پہ، میں نے خود جا کے دیکھا یہ چیزیں ہیں۔ اور میں آپ کو واٹس ایپ پہ وہ جب مکہ آپ جائیں نا تو مکہ ٹاورز میں تو آپ سامنے ضرور جاتی ہیں، فوڈ کورٹ جاتی ہیں ابائے خریدنے، شاپنگ خریدنے، تو اس کا جو گراؤنڈ فلور ہے نا اس پہ بلیک کلر کا جو ڈبہ ہوتا ہے، یعنی کہ میں نے اس کو ٹرائی کیا، وہ دوسرے موٹے ہوتے ہیں بالکل، وہ پاؤڈرک پسا ہوا پاؤڈر ہوتا ہے اس کا، اجوا کھجور کا اور گٹلیوں کا۔ تھوڑا کھلا رکھو ناہید، اصل میں آج میرے گھر بہت مہمان آئے، تھوڑا سا اور مجھے سگنلز نہیں آتے، اصل میں مہمان ہے، بیٹی کے نظر سے آئی، اس کی بیٹی آئی ہوئی، بہن آئی ہوئی، تو یہ سب نئے لوگ ہیں میرے کمرے میں چیز لینے آتے ہیں، پھر ان کو پتہ ہی نہیں کہ تھوڑے سے سگنل ہیں، I'm really sorry، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو جو باب عبدالعزیز کے سامنے جو مکہ ٹاور ہے نا، اس کے گراؤنڈ فلور پر جنہوں نے اسٹالز لگائے ہوئے نا سارے، ان میں سے میں ایک میں سے اسٹارٹ میں ہی ہوتا ہے، اس سے میں لیتی ہوں نا، تو میں اس کی تصویر آپ لوگوں کو بھیج دوں گی، اور اس کو بھی آپ کھا لیں، ویسے بھی کھا لیں، صبح ناشتے میں یہ بھی میں رکھتی ہوں، تو بس تھوڑا سا لے لیں ½ ٹی اسپون اور پانی سے اس کو آپ اس پاؤڈر کو پی لیں، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی شفا ہے، جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا یہ بھی طب نبوی ہے۔ اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کھجور کی بات چلی ہے تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ کھجور ڈیٹس، کھجور میں 20 طرح کے امونائی ایسڈز ہوتے ہیں، کمزوری دور کرتی ہے اور طاقت بحال کرتی ہے، پٹھوں کے درد اور تھکاوٹ نروس سسٹم کے لیے مفید ہے، اور اینیمیا کے لیے 3 سے 5 دانے کھجور کے روز کھائیں۔ جو کسی کو اینیمک ہو جاتا ہے نا، بلڈ میں ہو جاتا ہے، تو وہ 3 سے 5 کھجور کے دانے ضرور کھائیں۔ ہر جگہ کی کھجور کی تاثیر میری بہنوں الگ ہے۔ مبروم نوجوانوں کے لیے اجوا دل اور شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین ہے۔
مبروم بھی ایک کھجور کا نام ہے جو نوجوان کھا سکتے ہیں، اور اجوا دل اور شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین ہے۔ آرام سے سنیں، آپ جو چاہیں گی آپ کو سارے جواب میں بھیج دوں گی، اور آپ سن کے بھی ریوائنڈ فارورڈ کر کے بھی لکھ سکتی ہیں یا سن سکتی ہیں۔ نائٹ بلائنڈنیس ہوتی ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں رات کو کلر بلائنڈ ہو جاتی ہوں، تو نائٹ بلائنڈنیس ہوتی، مجھے بھی یہ ہے کہ رات کے وقت کچھ کلر مجھے کچھ اور نظر آتے ہیں، تو نائٹ بلائنڈنیس سے نہیں ہوتی کھجورے سے، یعنی یہ پریونشن ہے، یہ علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کھجور دانتوں کے انیمل کو خراب نہیں ہونے دیتی بلکہ ان کی حفاظت کرتی ہے، کیونکہ اس میں فلورین پایا جاتا ہے۔ اور اب ہم $100 ماشاءاللہ دینا چاہیے، جانا چاہیے، مجھے بھی جانا ہے ابھی، اسکیلنگ کے لیے دیتے ہیں ماشاءاللہ، اور جو ہے پالشنگ بھی ہم ساتھ میں دانتوں کی کروا رہے ہوتے ہیں، ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، تو اگر کھجور کا استعمال رکھیں تو وہ اس میں اینیمل ہوتا ہے جو دانتوں کو خراب نہیں کرنے دیتی، اور پھر قبض یا موشن کو اعتدال پر لاتی ہے، رحم کے ووم کے عضلات میں جو ہے لچک پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے زچگی میں آسانی ہوتی ہے۔ تو قرآن میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جب بی بی مریم کو درد ذے آیا، ڈلیوری کی تکلیف آئی، تو اللہ کے اس میں قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں کہ وہ کھجور کے درخت کے پاس ان کو جگہ بتاتے ہیں، وہاں جاؤ اور اس کو ہلاؤ تو تمہارے اوپر کھجوریں گریں گی۔ اور یہ میں نے دیکھا کہ میرے سارے بچے بورن ہوئے ہیں سعودی عرب میں، تو میرا نمبر ہی نہیں آتا تھا، اتنی درد و تکلیف میں یہ لوگ ماشاءاللہ، ان کا تو آپ لوگ گئی ہیں دبئی اور سعودی عرب اور اسلامک ملکوں میں، کویت وغیرہ میں جابس بھی کی ہوں گی آپ کے ہسبینڈ نے، آپ لوگوں نے، تو ان کا کلچر مطلب یہ آپ سب کی سنت کو فالو کرتے ہیں۔ کھجور میں بہت طاقت ہوتی ہے، ان کی ڈلیوریز میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یا ربی یا ربی یا ربی، اور جس کو ڈاکٹرز کہتے ہیں نا کہ آپ کو جیسے ایکسکریٹ کر رہے ہیں اس کا وزن، اس کی طرح آپ زور دیں تو بیبی آپ کا ڈلیور ہو جائے، تو بالکل میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے ان کا بیبی اتنی جلدی ڈلیور ہو جاتا ہے جو کھجور کھاتے ہیں عرب ورلڈ میں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے فائدہ مند ہے، یہ انرجی بوسٹر ہے، ڈیٹس جو ہیں۔ اب میری بہنوں ہم آتے ہیں ہجامہ سے علاج، سینگی لگوانا، پچنے لگوانا، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں بہترین علاج جسے تم کرتے ہو، آپ سب نے فرمایا وہ ہجامہ لگانا، ہجامہ، پچنا، سینگی، فسد، جو بھی آپ کہہ رہے، یہ علاج بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسراء والی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا اس نے یہی کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہجامے کا حکم فرمایا، ٹھیک ہے، فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ، جو شخص بھی اپنے سر درد کی شکایت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، آپ اسے فرماتے سینگی لگواؤ، یعنی ہجامہ ہے پچنے، اور جو شخص اپنے پیروں میں درد کی شکایت لے کر آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے اس میں خضاب یا مہندی لگاؤ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچنا لگانے والا بہت بہتر شخص ہے، دیکھیے بہترین علاج ہے، بہتر شخص ہو جائیں گے، کیونکہ وہ خون نکال دیتا ہے، کمر کو ہلکا اور نگاہ کو تیز کرتا ہے، آپ کی روشنی بھی، آپ کی بینائی بھی تیز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور کمر کی پین میں نے ہلکی ہو جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شہد، ہجامہ، کاٹری، کپنگ اور داغنے کے ذریعے پیغمبر کا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق علاج۔ شہد جو ہے حفظان صحت، یعنی حفظ ما تقدم کے طور پر بیماری سے پہلے طریقہ علاج ہے، یعنی بیماری سے پہلے۔ ہجامہ، کپنگ کسی بھی قسم کے زہریلے اثر، جسم میں درد، خصوصاً سر یا کمر، اسپائنل کارڈ جو بیک بون ہماری ہوتی ہے، اور عموماً کسی بھی بیماری میں کرایا جا سکتا ہے ہجامہ اور کپنگ۔ داغنے کا مطلب ہے کاٹری، یعنی جسم کو کسی بھی چیز، آج کل کیا ہوتا ہے الیکٹرک شاک سے کیا جاتا ہے، پہلے زمانے میں ابلتے تیل سے جلایا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ ایسا کندہ زخم جس سے سرطان یعنی کینسر کا خدشہ ہوتا ہے یا جو ٹھیک ہونے میں نہ آتا ہو، اس کو بند کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، کاٹری کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یعنی اس کی اجازت تو دی ہے، مگر علاج کے آخری حربے کے طور پر ابتدائی علاج میں اس کی اجازت نہیں دی ہے، اس کی داغنے کی، کاٹری کی، ٹیٹوز کی۔ کئی جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داغنے کو ناپسند فرمایا، لیکن بعض جگہوں پر بحالت مجبوری آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کو کرانے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ شہد، ہجامہ اور داغنے کے ذریعے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علاج، تو آپ اسکرین پہ ایک حدیث نہیں ابھی نہیں، اچھا نہیں ٹھیک ہے میں پڑھتی ہوں پہلے، ہاں، علاج
हाँ, देखें स्क्रीन पे हदीस तो है ही ना हमारी स्क्रीन पे। जी हाँ। जी, जी, बिल्कुल आपने लगा दी। पहले ही आ गई, मुँह से बात निकली माशाल्लाह आ गई हमारी हदीस। जज़ाकल्लाह खैर। कई जगहों पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दागने को नापसंद फरमाया है, लेकिन बाज़ जगहों पर बहालत मजबूरी आपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को उसको कराने में मशवरा भी दिया है। शहद, हिजामा और दागने के ज़रिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा। बुखारी की रिवायत है, मफ़हूम हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शिफ़ा के 3 ज़रिए हैं, जो आपकी स्क्रीन पर है। शहद का इस्तेमाल, पचना और दाग लगाना, कॉटरी, CAUTERY, यानी मैक्सिमम, यानी और दाग देने से मैं अपनी उम्मत को रोकता हूँ। हदीस मुबारक है। मैंने स्क्रीन पर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हारी दवाइयों में कोई भलाई है तो शहद के शरबत में है और पचना लगवाने में है और आग से दागने में है, लेकिन मैं आग से दाग को इलाज को पसंद नहीं करता, यानी टैटूज़ वगैरह। यानी मैक्सिमम अवॉइड किया जाए, लेकिन अगर कोई चारा ना हो तो कॉटरी कराई जाए, दाग लगवाया जाए। बुखारी की एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है मैं दागना पसंद नहीं करता, दागने से मरीज़ को तकलीफ़ पहुँचती है, फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है, लिहाजा हर छोटे बड़े इलाज के लिए कॉटरी यानी दागना नहीं कराया जाता। पशना लगवाना या हजामा या कपिंग। सहीहैन में इब्न अब्बास से मरवी है रदियल्लाहु अन्हु के हदीस के अल्फाज है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पशना लगवाया और हजाम को उसकी उजरत दी, यानी कि हजामा करवाने की, पशने लगवाने की उसके चार्जेस दिए। तो हम भी जा सकते हैं, कोई हजामा करने वाली या वाला चार्जेस लेता है तो उसको हम देंगे। अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है, मफ़हूम हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन चीज़ों से तुम इलाज करते हो उनमें बेहतरीन पशना लगाकर इलाज करना है। हजामा के फ़ायदे, ठीक है। हिजामा के क्या फ़ायदे हैं कि हम देखते हैं हिजामा के फ़ायदे। हाँ, बदन के सतही ऊपरी हिस्से को साफ़ सुथरा बनाता है और वेन से गंदे खून को बाहर निकाला जाता है। आपको पता है ना, उनकी एक पिन्स होती हैं, नीडल्स, वो डालते हैं हमारे जिस्म में, चुभोते हैं पॉइंट्स पर, शोल्डर पे, और जो पॉइंट्स होते हैं और जहाँ भी हमारा मर्ज़ होता है, तो उससे खून निकाला जाता है गंदा, जिसके बाइस जल्दी बीमारियाँ, स्किन डिजीज़, एलर्जी वगैरह दूर हो जाती है। फसद में, यानी इसमें ज़ख़म पर कट लगाकर, यही हिजामा में, फसद में हिजामा में ज़ख़म पर कट लगाकर अंदर से गंदगी को साफ़ किया जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर दर्द में हिजामा करवाया। हिजामा से जिस्म हल्का फुल्का हो जाता है, दर्दों से निजात मिलती है। पशना लगवाने से मुतालिक हदीस का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे उम्दा इलाज जो तुम करते हो हिजामा और फसद है, बेहतरीन दवा हिजामा और फसद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पशना लगवाया जबकि आप मुहर्रम थे, यानी आप एहराम बांधे हुए थे, आप एहराम में थे, उम्रा के एहराम में थे, और या हज के एहराम में होंगे, वल्लाहु आलम। आपने पशना लगवाया, ये पशना आपने दर्द सर की वजह से लगवाया था जिससे आप मुतासिर थे, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि हज़रत जाबिर रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने कूले पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कूले पर, अपने हिप्स पर पशना लगवाया, इसलिए कि कूला मोच खा गया था। यानी जिस्म के किसी भी हिस्से पर पशना लगवाया जा सकता है, यानी हिजामा करवाया जा सकता है, ठीक है। पशना लगाने का मौसम और अय्याम। अब स्क्रीन पे आप हदीस मुबारक देखें, पशना लगाने का मौसम और अय्याम। इब्न माजा में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि जो पशना लगाने का इरादा करे तो इंतज़ार करे, चाँद की 17, 19 या 21 तारीख को करे, खून में जोश ना आने दो, यानी ब्लड प्रेशर, खून में जोश आना, उस ज़माने में खून कहते थे मेरे खून में जोश आ गया मुझे दवा दो, तो खून में जोश आना, ब्लड प्रेशर का नाम नहीं था। तो ज़ाहिर इंसानी जिस्म में बीमारियां तो थीं, तो जो खून में जोश ना आने दो, कहीं उससे जान पर ना बन आए। हाई, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, और आपको मालूम है कि ये हाई ब्लड प्रेशर जो है, आप दवाएं नहीं लेंगी तो कहीं भी इफ़ेक्ट कर जाता है। दवा लेने पे भी किस्मत, मेरी वालदा तो खैर दवाएं लेती थी फिर भी किस्मत में था, पैरालाइज हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ये किडनी पे भी हो जाता है, डायलिसिस पे इंसान आ जाते हैं, ब्लड प्रेशर जाके किसी भी ऑर्गन पे असर कर देता है, ठीक है। तो हम देखते हैं अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्दन की 2 पोशीदा रगों और गर्दन के करीब बालाई हिस्से में, ऊपर के हिस्से में सींगी लगवाया करते, और आप 17, 19, 21 और
21 तारीख को सिंगी लगवाते थे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस हमने पढ़ी, जो शख्स बचने के लिए 17, 19 या 21 तारीख चाँद की इख्तियार करेगा, उसे हर बीमारी से निजात व शिफा हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम दिन भी देख लेते हैं। स्क्रीन पे तवज्जो मबज़ूल हों, स्क्रीन पे हाँ। अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अनुमा से मरवी है कि उन्होंने नाफे से कहा, मेरा खून जोश मार रहा है, यानी मुझे ब्लड प्रेशर हो गया है, मेरे लिए सिंगी लगाने वाला तलाश करो और कोशिश करना कि नरम हाथ वाला हो, कोई बूढ़ा या बच्चा ना ले आना, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे निहार मुंह सिंगी लगवाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसमें शिफा और बरकत है, अक़ल और इसको ज़्यादा करती है, शिफा भी होगी, बरकत भी होगी, आपकी अक़ल और हाफ़ज़ा बढ़ेगा। जुमेरात के दिन अल्लाह की बरकत पर सिंगी लगवाओ, तो जुमेरात के दिन लगाना है। बुध के दिन सिंगी लगवाने से बचो। जुमा, हफ्ता और इतवार के दिन से भी बचो, जबकि पीर और मंगल को सिंगी लगाओ। तो किस दिन लगाएंगे? जुमेरात, पीर और मंगल को हम हिजामा करवाएंगे, या तो 17, 19 या चांद की 21 तारीख को। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े रखते हुए भी पशना लगवाया, इसको बुखारी ने रिवायत किया। गोया हाजी एहराम में हो और रोज़ेदार भी पशना लगवा सकता है। इसका मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज में थे, हजामा हराम में थे। हजामा बहुत भरे पेट या खाली पेट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे आ गया कि निहार मुँह जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंगी लगवाया करते थे। हिजामा के फ़ौरन बाद जो है ना खाना ना खाएं। हिजामा करवा के आई, पशने लगवा के सिंगी लगा, अब खाना फ़ौरन बाद ना खाएं। जितनी एहतियाती तदाबीर वॉक या एक्सरसाइज के लिए होती है, वही हिजामे के लिए होती है। क़ताए उरूक यानी वेंस और दाग के ज़रिए पैगंबर का तरीक़ा इलाज। मुस्लिम की एक रिवायत में है कि साद बिन अबी मास को जब अकल मुंडे की एक रग में तीर लगा और ज़ख़म से खून बहने लगा, तो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दाग दिया, क्योंकि साद बिन मास को तीर लगा था और खून बंद ही नहीं हो रहा था, और वो खून सारे खैमों तक चला गया, इतनी दूर तक गया। तो फिर मजबूरी की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दाग दिया। दाग के नतीजे में वहाँ वरम हो गया, तो आपने दोबारा उस जगह कै किया, यानी दोबारा दाग दिया। जहाँ जान को खतरा होता है या बीमारी दूर ना होने का खदशा होता है, तो ऐसी सूरत में दाग दिया जाता है। एक सही हदीस में 70,000, स्क्रीन पे देखें, 70,000 बिला हिसाब के जन्नत में दाखिल होने की शहादत है। तो हदीस में आता है कि वो लोग वही हैं जो झाड़ फूंक नहीं कराते, ना दाग लगवा दिलवाते हैं, ना बदशगुनी और बदफाली के कायल हैं, बल्कि अपने खुदा पर पूरी तरह भरोसा किए हुए हैं। मेरी उम्मत के 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये वो लोग होंगे जो झाड़ फूंक नहीं कराते, बदशगुनी नहीं लेते और अपने रब पर भरोसा करते हैं, यानी शिरकिया झाड़ फूंक नहीं करते। किसी के अकीदे के बारे में इल्म ना हो तो मेरी बहनों उनके पास दम और झाड़ फूंक नहीं कराना चाहिए। जो पक्के सच्चे ईमान वाली है उस पे जाके, उसके पास जाके दम करवाएं। आप खुद, हम खुद भी दम कर सकते हैं। सारी कुरान की अभी हम आयतें भी दिखा देंगे इंशाल्लाह। 5 मिनट आपके ज़्यादा लेंगे ताकि एक ही सेशन में हो जाए। दाग क्योंकि लेट शुरू हुआ था ना, टेक्निकल ख़राबी हो गई। दाग दिलवाने से यहाँ मुराद टैटूज़ हैं, और बदशगुनी में फालगिरी या जादू करना या कराना वगैरह आता है, ये बदशगुनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़मज़म से इलाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूए ज़मीन पर सबसे बेहतरीन पानी ज़मज़म है, जो भूखे के लिए ग़िज़ा और बीमार के लिए शिफा है। और एक साहबी का हमें मिलता है, उन्होंने फरमाया कि जब मैं मदीना आया तो जो है वो बहुत कमज़ोर और बीमार थे। बहुत लंबी हदीस है, बहुत तवील हदीस है, इसलिए हमने यहाँ नहीं रखी। और हालांकि उस्मा बहन ने तो निकाल ली थी वो भी हदीस, तो मैंने कहा शॉर्ट बता दूं। तो वो जो है, जो कहा है ना, भूखे के लिए ग़िज़ा, बीमार के लिए शिफा, वो कहते हैं मैं ज़मज़म ही पीता था, ज़मज़म का पानी पीता था और खजूर खाता था, तो मुझे सेहत भी हो गई थी। और अब आप देखें मेरा तो खुद तजर्बा है कि उसके बाद रमज़ान में जब मैं जाती हूँ तो रोज़े इफ्तारी पे मैं सिर्फ खजूर और ज़मज़म लेती हूँ, और फिर मैं देखती हूँ कि मैं इतनी अच्छी, मुझ में ताकत ज़्यादा अच्छी तरह तरावी और सब पढ़ के फिर मैं जो है अपना खाना खाती हूँ कि फ़ौरन वहाँ तो इतना रश होता है कि बाथरूम के लिए भी जाओ तो आपका पौना घंटा चला जाएगा, तो फिर अंदर दाखिल होने जगह मिलने में मुश्किल हो जाती है। तो बस मैं खजूर और सब लोग यही कर रहे होते हैं, क्योंकि बहुत ताकत है खजूर में भी और ज़मज़म का पानी में भी। और जो है वो काफ़ी है किसके लिए? भूखे के लिए ग़िज़ा और बीमार के लिए शिफा। इससे पेट भर जाता है और शिफा भी हो जाती है। सारे मेरे दर्द चले जाते हैं बहुत अच्छी तरह। आप लोग सब गए, आपको सब पता है कि इतना आसानी से सब हो जाता है, सारी इबादत सदक़े से इलाज। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मरीज़ों का इलाज सदक़े से किया करो, ठीक है?
कसरत से सदका करना। आप सच ने फरमाया जब मुसलमान बंदा सदका करता है तो उसके ज़रिए 70 शैतानों के जबड़े तोड़ डालता है। हम सब की आदत है माशाल्लाह, हम लोग फ़ौरन सदका करते हैं कि जहाँ बीमारी आई हम लोग अपने मुल्क में कह देते हैं कि भाई कोई बकरा कर दो, या यहाँ भी हम डोनेशंस डाल देते हैं। उसके बाद हम, मेरी बहनों, कंक्लूड करते हैं, फिर दुआएं करेंगे। अच्छा, अब ये है जो एक और इलाज है, जी ये स्क्रीन पे आ गया कि अल्लाह के नाम की बरकत से हमारी, आप सब समझे, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है जब किसी इंसान के, ये मट्टी से इलाज है, किसी अज़ू में तकलीफ़ होती, किसी बॉडी पार्ट में, या से फोड़ा या ज़ख़म होता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली इस तरह रखते, और सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी शहादत की उंगली ज़मीन पर रखी, यानी ज़मीन पे रखते, उस पर मट्टी लग जाती, आप ससम ज़मीन पर रखते, फिर उसे मट्टी लगाते, फिर उठाकर आप ये दुआ पढ़ते, बिस्मिल्लाहि तुरबता अर्दिना बिरीक़ती बादिना युशफ़ा सकीमुना बिइज़्नि रब्बिना। ए अल्लाह के नाम की बरकत से हमारी ज़मीन की मट्टी हमारे बाँस के थूक के साथ अल्लाह के हुक्म से हमारे बीमार को शिफा बख्शी जाए। जहाँ जानवर माँ वगैरह ने कुछ वो ना किया हो, एक्सीट वगैरह, तो सारी ज़मीन अल्लाह आप ससम के लिए पाक है, आसम की उम्मत के लिए हम हर जगह सजदा भी कर सकते, तो उस मट्टी पे हाथ रख के आप जो है ज़ख़म या फुंसे की जगह पे, फोड़े की जगह पे रख दें और ये दुआ पढ़ें, ठीक है। उसके बाद हम कुरान से इलाज, आपको पता है सूरतुल फातिहा से इलाज होता है, और वो आपको मालूम है कि कुछ सहाबा कराम किसी सफ़र में थे, वो एक बस्ती करिया में पहुँचे, तो वहाँ ये हुआ कि उन्होंने ज़ियाफ़त से मना कर दिया कि हम ज़ियाफ़त नहीं करेंगे, आपकी मेहमानी नहीं करेंगे। तो थोड़ी सी देर में उनके यहाँ किसी को, उनके सरदार को उसने काट लिया किसी सांप बिच्छू ने, तो वो दौड़े हुए, उनको याद आया कि ये अरे कोई मेहमान, कोई हमारी ज़मीन पे कुछ लोग आए हुए हैं, तो उनके पास सहाबा कराम के पास, अजमईन के पास वो लोग आए और कहा कि हमारे सरदार को किसी तरह इफाका नहीं हो रहा है। तो उनमें से एक साहबी ने कहा कि हमें बकरियां दो इसके अवज़, क्योंकि उन्होंने ज़ियाफ़त नहीं की थी, और हम जो है क्योंकि सफ़र में थे, बहुत ज़रूरत थी, और हम जो है इलाज करते हैं। तो एक साहबी ने सूरतुल फातिहा से इलाज फरमाया, फिर उन्होंने बकरियां ज़ब उसको शिफा हो गई उस सरदार को, फिर उन्होंने बकरी ज़बह करने से पहले कहा कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेते हैं कि हमने गलत तो नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्कुराए और कहा कि इसमें मेरा भी हिस्सा रखो। कितने अच्छी तरह बात करते थे कि मैं भी खाऊंगा, मेरा भी इसमें रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो प्यारे नबी की प्यारी बातें। फिर सूरतुल काफिरून, और फिर मवज़ात, मवज़ात का मतलब है सूरतुल नास, सूरतुल फलक, उससे इलाज करें, उससे दम करें। फिर ये है कि मवज़तैन अगर हो जाए तो सूरतुल नास, ये मवज़तैन, सूरतुल नास, सूरतुल फलक। मवज़तैन जो होता है सूरतुल नास और सूरतुल फलक होता है, और मवज़ात में सूरतुल नास, सूरतुल फलक और सूरत कुल हुवल्लाहु अहद भी आ जाता है, सूरतुल इखलास भी आ जाती। और चारों कुल है हमारे पास, अल्लाह ताला ने हमें रिवील किए कुरान में है, उससे फिर इलाज किया जा सकता है। फिर मसनून दुआओं से इलाज, सूरतुल बकरा से इलाज किया जा सकता है। उसके बाद अगर किसी को बिच्छू काट जाए तो इलाज का मसनून तरीका ये है कि नमक मिला पानी मिलाकर चारों कुल उस पर पड़े, और बिच्छू जहाँ काटा है उस पर जो है लगा दें। और अभी मैंने आपको वाक़या भी सुनाया कि उसको सांप और बिच्छू काट लिया था सरदार को किसी बस्ती के, तो एक साहबी ने उससे दम किया था सूरतुल फातिहा से। फिर ये जब किसी की इयादत करने को जाएं तो आप कहें ला बासा तहूरुन, इंशाअल्लाह कोई हर्ज की बात है, इंशाअल्लाह ये मर्ज़ गुनाहों से पाक करने वाला है, क्योंकि ये बीमारियां भी हमारे गुनाहों को पाक कर देती। मोमिन को तो कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद कर देते हैं। और फिर जो है एक आदमी ने कहा कि मैं तो बीमार ही नहीं हुआ, तो अल्लाह आप सब ने उसको पसंद ना फरमाया। आप सब ने फरमाया इसको तो अल्लाह ने याद ही नहीं किया। तो कोई भी तकलीफ मुसीबत आती है, आजकल जो पेंडेमिक आया है, जॉब चली गई है, आवर्स कम हो गए हैं, बहुत सारी मुश्किलात है, आपको मालूम है, तो उस पे जो है जो है हमें सब्र करना चाहिए। अब जो ये हम पढ़ते हैं स्क्रीन पे जो है कि यही चीज़ बताई गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन का मामला अजीब है, उसका हर मामला उसके लिए भलाई का है, और ये बात मोमिन के सिवा किसी और को मैसर नहीं। उसे खुशी और खुशहाली मिले तो शुक्र करता है, अगर कोई मुश्किलात नहीं है तो शुक्र करना चाहिए, अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए उसको। ये नहीं कि मुसीबत में शुक्र करें और अल्लाह को याद करने बैठ जाएँ, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे वजीफ़े और सूरतें और आयतें और तस्बीहात पढ़ने लगें। खुशहाली में भी करें, और मोमिन ऐसा होता है, मोमिन का हाल बताए, और ये उसके लिए अच्छा होता है कि वो खुशहाली में शुक्र करता है। अगर उसे कोई नुकसान पहुंचे तो अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करता है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह साबरीन के साथ है, अल्लाह सब्र वालों को बहुत अजर देता है। हाय वावेला करने से कुछ नहीं होता है, हाय वावेला कर लेंगे जब भी मुश्किल आएगी तो कुछ दिनों बाद सब्र तो आ ही जाएगा, लेकिन
اجر جب ہے جب انسٹنٹ ریئیکشن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں ہمارا کیا ہوتا ہے جب مصیبت آئی اس پہ صبر کرنا ہے. تو مومن ایسا ہوتا ہے کہ مصیبت کے وقت چپ ہوتا ہے, صبر کرتا ہے, اللہ سے مدد مانگتا ہے. وائی می, وائی دس, وائی دیٹ, میں تو صدقات کرتی ہوں, میں تو خیرات کرتی ہوں, میں تو قرابت داری بھی کرتی ہوں, میں تو ڈونیشنز بھی دیتی ہوں, نمازیں بھی اچھی, والنٹری پریئرز بھی ہے, آج پیر ہے میں نے اس کا بھی روزہ رکھا ہوا ہے, اور اب تو آج تو ایام بیت بھی ہے, آج تو بونس دیا اللہ تعالیٰ نے, صرف مجھے ایام بیت کے 2 روزے رکھنے پڑیں گے, ایک تو منگل اور بدھ. مطلب ہم یہ کہنے لگے اپنی عبادتوں پر اس پہ کہ وائی نہیں, میں تو یہ سب کچھ کرتی ہوں. تو آج پیر کا ایک ہو گیا, منگل بدھ. پیر کا تو رکھتے ہی ہیں ہم, دن چھوٹے ہو گئے تو ماشاءاللہ, کیونکہ صحابہ کا یہی تھا کہ چھوٹے دن ہوتے تھے روزے رکھتے تھے, اور لمبی راتوں میں عبادت کرتے تھے, تہجد خوب پڑھتے تھے, تو آپ وسلم کو اتباع کرتے تھے. تو وائی می, میں تو یہ سب بھی کرتی ہوں, میں بیت بھی رکھتی ہوں اور پیر منگل بھی رکھتی ہوں, میں تو یہ بھی, میں تو بھی نہیں. صبر کرنا ہے, اپنی نیکیاں نہیں وہ دہرانی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انتی من رحمتی ہے, جنت تو میری رحمت میں سے ہے, میں اپنی رحمت سے جنت میں ڈالوں گا. تو اگر وہ صبر کرتا ہے تو بھی اس کے لیے بھلائی ہے نقصان کی صورت میں, اور اگر خوشحالی میں شکر کرتا ہے تو بھی اس کے لیے بھلائی ہے. تو جس بھی حالات سے ہم گزر رہے ہیں, چاہے ہماری زندگی کی کوئی مشکلات ہیں, چاہے یہ ورلڈ وائڈ جو ہیومینٹی پوری اس سے افیکٹڈ ہے, جو آیا ہوا ہے ہمارے لیے پینڈامک, تو یہ اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے لکھ دیا تھا, اور صحابہ کے زمانے میں پلیگ آیا تھا جس کے لیے آپ نے حدیث سنی, اور جتنی احتیاطی تدابیریں ہم نے طب نبوی سے بھی سنی کہ آپ سے ہم نے ہاتھ دھونا ہے, ماسک پہننا ہے, اور جو ہے یہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے, ٹریول نہیں کرنا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن ہو رہی ہے تھوڑی بہت ٹریول. میری بیٹی بھی آ گئی ہے. اس بالباسا رب الناس, ماں باپ کی محبت میں. اب ہم دعا دیکھتے ہیں, دعائیں تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں, پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اس بالباسا رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء الا شفاء کا, شفاء اللہ یغادر سقما, کیونکہ اس پینڈمک میں بہت ضروری ہے دعائیں کریں. اے لوگوں کے رب, تکلیف کو دور کر دے اور شفا عطا فرما, تو ہی شفا دینے والا ہے, تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں, ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے. اور مریض پر, پیشنٹ پر دایاں ہاتھ پھیرتے ہوئے پڑھیں, خود کو بھی دم کر سکتے ہیں آپ لوگ. اور جو ہے اس دعا کے متعلق آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بھی مریض پہ پڑھی جائے گی اس کو شفا ہوگی, سوائے اس کے کہ اس کی موت کا وقت نہ آ گیا. اس کی موت اگر ہے تو پھر یہ کہ ویسے شفا ہو جائے گی. پھر دوسری ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, میں عظمت والے اللہ سے, عرش عظیم کے رب سے سوال کرتی ہوں کہ وہ تجھے شفا دے. 7 بار پڑھیں اپنے لیے دعا کرتے ہوئے, این یشفیکا کے بجائے این یشفینی, کہ اللہ مجھے شفا دے, یہ پڑھے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں اللہ کا صفاتی نام ہے, تو قبول ہوتی دعا. پھر یہ آپ صبح شام کے اذکار میں پڑھتی ہیں روزانہ, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اللہ کے نام سے وہ ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں اسے نقصان نہیں دے سکتی, وہ سننے والا اور جاننے والا ہے, آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے, جانتا ہے. 3 بار پڑھیے روزانہ صبح شام, آپ کی ویا کا نستعین میں ہے, اور جو ہے زمین آسمان میں کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے گی. پھر اللہم انی اعوذ بک من السمم والبکم والجنون والجذام والبرص والسیء الاسقام, اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں بہرے پن سے, گونگے پن سے اور پاگل پن سے, کوڑ برس اور تمام بری بیماریوں سے, جتنی بھی بیماریاں ہیں. او اللہ ویریلی آئی سیک ریفیوج ان یو فرام ڈیفنس, ڈمنس, انسینٹی, لیپروسی, لیکوڈرما, اینڈ فرام آل فیٹل ڈیزیزز, جس کو ہم مہلک بیماریاں کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد حفاظت کی دعا رات کو سونے سے پہلے بھی مجھے پتا ہے آپ لوگ پڑھتی ہیں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات, اس کو ضرور پڑھا کریں. اور آپ کو پتا ہے ویسے بھی سورۃ البقرہ چلا دی جائے, پڑھ لی جائے, کوئی بات نہیں, پاؤ پڑھیں, آدھا پڑھے, ضروری نہیں کہ روز 2.75 پارے آپ پڑھ لیں, اور تو شیطان اس گھر سے بھاگا رہتا ہے. جو سورۃ البقرہ نہیں پڑھے گا وہ حسرت میں رہے گا, اور جو پڑھے گا وہ شیطان سے اور جادو ٹونا جو بھی ہے اس سے بچ جائے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں, بہت جلدی میں کنکلوڈ کر رہی ہوں, کورونا وائرس اور مومن کا رویہ, ہمارے کرنے کے کام, ہمیں اللہ پہ توکل کرنا ہے, اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا, یہ یقین رکھنا ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہوتا ہے, تمام کاموں کی تدبیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, تکلیف پہنچانا دور کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. 2 منٹ لوں گی, جس کے لیے اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دے اسے کوئی نہیں بند کر سکتا. سب لوگ بھی مل کے تکلیف پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے, مگر وہ جو تقدیر میں لکھی ہو.
ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے میری بہنوں. نمبر 2 یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرنی ہے. جو اللہ نے کہا ہے حکم دیا وہ کریں گے, جو نہیں فرمایا ہے اس سے بچیں گے. مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہوتی ہے. اپنے فرائض کی حفاظت کرنی ہے, نمازوں کی حفاظت کرنی ہے, نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا ہے, صدقہ و خیرات کرنا ہے. صدقے سے جو ہے آپ کو پتہ ہے بلا ٹل جاتی ہے, اور حشر کے روز بھی صدقے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ہم اس کی بھی شدت سے ہمیں پناہ مل جائے گی. بے شک صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. نمبر 3 دعائیں, انسانوں اور چیزوں کو اللہ کی حفاظت میں دے دینا ہے. حفاظت کی دعا بھی, صبح شام کے اذکار بھی پڑھنے, گھر سے جو بھی نکلے شوہر بچے آپ ان کو اللہ کی, ویسے تو زیادہ تر گھر میں ہی اللہ کی حفاظت میں دے دیں. مسلمان دعائیں اور قرآن سے علاج, صبح شام کے اذکار, مصنون دعائیں اور قرآن سے علاج کریں, صبح شام کے اذکار پڑھیں, عافیت و حفاظت کی دعائیں کریں. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو میں نے آپ کو دکھائی وہ پڑھیں. معوذتین کا صبح شام پڑھیں. بری بیماریوں ناگہانی آفتوں سے حفاظت کی دعائیں پڑھیں. بری تقدیر سے حفاظت کی دعائیں پڑھیں. اللہم الطف بنا فیما جرت بہ المقادیر لطفا یلیق بجلالک بجلالک لطفا یلیق بجلالک بعظمتک. ابتلاء مصیبت کو دیکھ کر جو دعائیں پڑھی جاتی, کوئی اگر مصیبت میں ہے تو اس کے لیے دعا پڑھیں. ابھی اسکرین پہ دکھائی گئی تھی, آپ کو پھر سے دکھا دیتے ہیں. جو مصیبت, اگر کوئی پینڈمک یا کسی بھی مصیبت میں اس کے لیے پڑھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. سب تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے اس سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا, اور مجھے اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی. تو یہ ضرور پڑھیں کہ کیونکہ ہم اس سے بچ گئے ہیں. حفاظتی تدابیر اختیار کریں, طہارت کا اہتمام کریں, کلی کریں, غسل کریں, ناک جھاڑنا, ہاتھ صاف کرنا, یہ سب ہماری وضو میں شامل ہے. اچھا وضو کریں اور بلا تحقیق باتیں آگے نہیں پہنچائیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو جائے گا, ابھی سیکنڈ ویو ہو گئی, ابھی وہ ہوگا یہ ہوگا. خوف و ہراس اور خوفزدہ کرنے والی خبریں آگے نہ پھیلائیں. ایسی ویڈیوز بھی نہ پھیلائیں کہ لوگ خوف میں آ جائیں. وبائی علاقوں میں جانے سے پرہیز کریں جس کے متعلق ہم نے حدیث بھی پڑھ لی, ٹھیک ہے. اور جو ہے نمبر 5 صبر و شکر کریں. مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کرنا ہے, اجر کی توقع رکھنا ہے, ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے. دین کی سلامتی پر شکر کریں کہ ہم پڑھتے ہیں نمازیں اور روزے رکھتے ہیں, جمع ہو جاتے ہیں حلقے میں. مصیبت آنے پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکها الا انت. اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین. پھر جو ہے مشکل کے وقت یہ دعا پڑھ لیں, اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بارک اللہ فی علمک وعملک ورزقکم واوقاتکم واہلکم ومالکم. جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. کیسا لگا آپ لوگوں کو؟ بہت ہی اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, مزہ آ گیا. اچھا, یہ سبجیکٹ آپ لوگوں کو جاری رکھنا ہے, ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ نا. السلام علیکم سسٹر شہناز, میں فریدہ بول رہی ہوں. جی فریدہ جی. اور آپ مجھے دیکھنے آئی تھی ہاسپٹل میں اور میرے لیے دعا کی تھی. اب دیکھیے اللہ کے فضل سے میں صحت مند ہو گئی. تو یہی میں لوگوں کو بتانا چاہتی تھی کہ جو آپ بولتی ہیں وہ کرتی بھی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے شفا دے اللہ پاک. تو انشاءاللہ ہم طب نبوی کو بھی جاری رکھیں گے. ہمارا دورہ قرآن ہو جائے تو ہم سارے سبجیکٹ انشاءاللہ, آپ کا کوآپریشن چاہیے. آف لائن ہو جائیے عظمیٰ جی, تو ہم بات کریں. آپ لوگوں کا السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہناز آپ, میں کمرہ پہ بول رہی ہوں. جی بولیے.